آج میری ڈیوٹی کا پہلا دن تھا۔ میں اپنی بس ہوسٹس کی وردی پہنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے آنے والے مسافروں کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ یہ بس کراچی سے کوئٹہ جانے والی تھی۔ بس تھی، بڑی مشکل سے مجھے یہ نوکری ملی تھی اور تنخواہ بھی معقول تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ بس ہوسٹس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک برتا جاتا ہے جیسا کہ ایئر ہوسٹس کے ساتھ۔ جیسے بس میں ہی ہوسٹس کا کام کر رہی تھی، وہاں کافی سہولتیں تھیں، کیونکہ کراچی سے کوئٹہ کا سفر کافی طویل تھا، اس لیے کھانے تک کا انتظام بس میں کیا گیا تھا، اور مجھے خاص تاکید کی گئی تھی کہ مجھے وہاں موجود تمام مسافروں کے ساتھ بہت ہی خوش اسلوبی سے پیش آنا ہے، کیونکہ جتنا میرا اخلاق اچھا ہوگا اتنے ہی لوگ اس بس میں سفر کریں گے۔ میری اس بس میں نوکری لگنے کی اصل وجہ شاید میرا حسن تھا۔ میرا حسین چہرہ تھا، اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے ایک ایک مسافر کو خوش آمدید کہہ رہی تھی۔ سبھی مسافر اپنی اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے کہ جب بڑی عجلت سے دو نوجوان بس پر سوار ہوئے اور مجھے دیکھ کر پہلے تو آنکھیں چپکانا بھول گئے۔ میں نے انہیں خوش آمدید کہتے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لیکن آگے جاتے ہی انہوں کے ہاتھوں نے میری کمر پر گستاخیاں کی تھیں، لیکن میں اسے محض اتفاق سمجھی تھی، کیونکہ بس میں گزرنے کی جگہ کم تھی۔ مگر جیسے ہی سفر شروع ہوا، آخری نشست پر بیٹھے دو نوجوان مسلسل مجھے دیکھنے لگے۔ ان کی چپتی نظروں کا اثر تھا کہ میری نظر ان پر جا کر ٹکی۔ میں دیکھا وہ دونوں مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ان کی تیز نظریں میری یونیفارم پر تھیں، جو کہ کافی چست تھا۔ اس یونیفارم کو دیکھ کر برا تو مجھے لگا تھا، لیکن میں اعتراض نہیں کر سکتی تھی، ورنہ مجھے نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے۔ بڑی مشکل سے مجھے یہ نوکری ملی تھی۔ ان نوجوانوں کی نظریں میرے پورے وجود پر بڑی بے باکی سے سفر کر رہی تھیں، اور مجھے دیکھتے ہوئے وہ آپس میں رازداری میں کچھ باتیں بھی کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی تو وہ مسکرانے لگے۔ ان میں سے ایک نوجوان نے مجھے دیکھ کر ایک ایسی حرکت کی کہ میں شرم سے نظریں جھکا گئی۔ مجھے دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تھی، اور اس کی اس حرکت کو دیکھ کر میرے جی چاہا اس کا منہ توڑ دوں۔ ساتھ دوسرے نوجوان نے اپنی آنکھیں اوپر کر کے فلائنگ کس بھی کی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی اس حرکت کو ضبط سے برداشت کیا تھا۔ شاید وہ نوجوان اس بس میں بیٹھے ہی اسی لیے تھے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہاں بس ہوسٹس کی لڑکی ہے۔ یہ میری بے بسی تھی کہ میں اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا اور سوچا کہ اب میں ان کی طرف دیکھوں گی ہی نہیں۔ ابھی 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ بس کو چلتے ہوئے کہ جب ان نوجوانوں نے سیٹی مار کر مجھے یہ شش کر کے اشارہ کیا تھا۔ ان کی اس غیر اخلاقی حرکت پر میں تلملا کر رہ گئی تھی۔ حالانکہ وہاں پر اور بھی بہت سے نوجوان مرد اور خواتین بیٹھے تھے، سبھی تمیز کے دائرے میں رہ کر مجھ سے بات کر رہے تھے، لیکن وہ دونوں اوباش قسم کے لڑکے اپنے گھٹیا تربیت کا ثبوت دے رہے تھے۔ میں نے ان کی اس بےہودہ اشارے بازی کو نظر انداز کر دیا اور دوسرے مسافروں کو پانی وغیرہ کی بوتلیں دینے لگی۔ یہ کہہ کر ان دونوں میں سے ایک نوجوان کہنے لگے، اے لڑکی، میرے لیے چلڈ واٹر کی بوتل لے کر آؤ۔ میں نے اب بھی اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ تمام مسافروں کو میں پانی کی بوتلیں دے رہی تھی۔ جب باری ان دونوں نوجوانوں کی آئی تو میں نے بوتل ان میں سے ایک نوجوان کی طرف بڑھا دی، کیونکہ یہ میری ڈیوٹی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ہر حد پار کر جائے گا۔ کہنے لگا، اف، بڑی آگ لگی ہوئی ہے اندر، اب پانی سے ہی اس بجھانا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بوتل کے ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑ لیا اور پھر بوتل کا ڈھکن کھولنے لگا۔ میں نے کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ کیوں پکڑا ہے؟ کہنے لگا، بدتمیزی؟ کیسی بدتمیزی؟ وہ مجھے یوں تعجب سے مجھے دیکھ رہا تھا جیسے کہ اس نے میرے ساتھ کوئی ایسی حرکت کی ہی نہ ہو۔ مجھے اس پر بے تحاشا غصہ آیا۔ ابھی بھی بوتل میرے ہاتھ میں تھی اور میرے ہاتھ پر اس نوجوان کا ہاتھ۔ بوتل کا ڈھکن وہ کھول چکا تھا، شاید اس کا ارادہ تھا کہ وہ یوں ہی پانی کی بوتل میرے ہاتھ سے پیے گا۔ جیسے ہی اس نے وہ بوتل اپنے منہ کے قریب کی، میں نے بوتل کو پوری قوت سے دبا دیا۔ پانی اچھل کے اس کے شخص کے منہ پر گرا تھا، ساتھ ہی میں نے اپنے ہاتھ سے اسے چھڑوایا اور وہ نوجوان پورا بھیگ چکا تھا۔ اس آفت کی امید نہ تھی۔ اچانک سے اس کے منہ پر ٹھنڈا ٹھار پانی پڑا تھا، اس لیے وہ چہرہ اور آنکھیں سرخ ہونے لگیں۔ کپڑے بھی بھیگ چکے تھے، اب وہ بری طرح سے کھانس رہا تھا۔ پانی شاید اس کے حلق اور ناک میں جا چکا تھا۔ جلد سے اس نے خود کو سنبھالا اور کہنے لگا، یو بلڈی، تمیز نہیں ہے تمہیں یہاں پر کام کرنے کی؟ اس کو یوں چلانے پر بہت سے مسافر پیچھے کی جانب دیکھنے لگے۔ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ میں نے کہا، گالی کسے دی ہے تم نے؟ تمہاری غلام نہیں ہوں، تم نے خریدا نہیں ہے، تم نے مجھ کو جو چاہے بدتمیزی کرتے رہو اور میں تم لوگوں کی بےہودہ حرکتوں کو نظر انداز کرتی ہوں۔ تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہاں پر کام کرنے کے لیے آنے والی ہوسٹس اپنی عزت تم لوگوں کے ہاتھوں بیچ کر آتی ہے؟ ہمیں صرف تم لوگوں کی آسانی کے لیے کام پر رکھا گیا ہے، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ تم ہمیں ذلیل کرنے کا حق رکھتے ہو۔ میں نے بھی چلا کر کہا تھا۔ یہ سن کر بس میں موجود دوسرے نوجوان کہنے لگے، بہن جی آپ جائیں یہاں سے۔ میں تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر چلی گئی۔ وہ دونوں نوجوان مجھے قہر برساتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ بس میں سوار ایک نوجوان ان سے کہنے لگا، تمیز نہیں ہے عورت سے بات کرنے کی؟ یہ سن کر جیسے نوجوان کے منہ پر میں نے پانی پھینکا تھا، وہ اس نوجوان کو کہنے لگا، اپنی بکواس بند کرو، ہیرو بننے کی ضرورت نہیں، یہ لڑکی ہی 2 نمبر ہے، جب بھی تو عزت سے گھر میں بیٹھنے کی بجائے بس ہوسٹس بنی پھرتی ہے۔ اس کا لباس دیکھو تو تم نے، ارے ایسے لباس پہن کر جب یہ مسکرا کر ہمارے پاس سے گزرے گی تو ہمارے دل تو مچلیں گے ہی، اور اگر ہم تھوڑی سی دل لگی کر لیں گے تو ان کو عزت پر لیکچر دینا آ جاتا ہے۔ ارے اگر اتنی عزت دار ہوتی تو گھر میں برقع پہن کر بیٹھتی، یہاں بس میں ہوسٹس بننے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ اتنی ننھی منی ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ ایئر ہوسٹس اور بس ہوسٹس کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان دونوں کی بات سن کر میرا چہرہ غصے سے تمتمانے لگا تھا۔ بے شک میں جانتی تھی
کہ یہ ہمارے معاشرے کا گنونا روپ ہے جہاں پر ایئر ہوسٹس اور بس ہوسٹس کو مفت کا مال سمجھا جاتا ہے۔ وہاں موجودہ خواتین کہنے لگی عورت ہمیشہ مجبوری سے ہی باہر نکلتی ہے، لیکن یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسی خواتین کو بھی عزت دیں، اس لیے تم لوگ معافی مانگو اس لڑکی سے۔ تمام بس کے مسافر ان نوجوانوں سے کہنے لگے کہ وہ مجھ سے معافی مانگے ورنہ انہیں بس سے اتار دیا جائے۔ بس ڈرائیور بھی یہی بات کہنے لگا کہ اگر ان دونوں نے مجھ سے معافی نہ مانگی تو وہ بیچ راستے میں ان دونوں نوجوانوں کو بس سے اتار دیں گے۔ اس لیے ان دونوں نوجوانوں نے مجھ سے معذرت کی اور میں نے بھی معاف کر دیا۔ میں نے سمجھا کہ شاید بات یہیں پر ختم ہو چکی ہے، لیکن نہیں، بات تو ابھی شروع ہوئی تھی۔ پھر تو یہ اس نوجوان کا معمول سا بن گیا تھا جس کے منہ پر میں نے پانی پھینکا تھا۔ جب میں جس بس پر میری ڈیوٹی ہوتی وہ اسی کی ٹکٹ خرید کر سوار ہو جاتا، گزرتے ہوئے میری کمر کے ساتھ ٹچ ہوتے ہوئے گزرتا، میں گھبرا سی جاتی، بس ہر وقت مجھے دیکھتا رہتا۔ مجھے یہ بات اندر ہی اندر بے چین سی کرنے لگی تھی۔ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا؟ جس کمپنی کی بس میں بس ہوسٹس تھی اس کمپنی کی تمام بسوں میں لیڈیز ہاسٹل موجود تھی۔ ہماری ڈیوٹی اکثر مختلف بسوں میں بدل دی جاتی تھی۔ میں حیران تھی کہ وہ اسی بس کی ٹکٹ کیوں لیتا ہے جس میں موجود ہوتی ہوں۔ یہ محض کوئی اتفاق نہ تھا کیونکہ ایسا ایک دو بار نہیں ہوا تھا، یہ تقریباً 10واں ایسا سفر تھا جس میں وہ نوجوان میرے ہی بس میں موجود تھا۔ جیسے ہی بس کوئٹہ کے اسٹاپ پر پہنچی اور بس رکنے کے بعد چند گھنٹوں کے لیے وہاں ہمیں سیٹیں دیا جاتا تھا، پھر ہی دوسری بس سے ہم کراچی واپس آتے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا، میں سامنے بنے ریسٹورنٹ میں چلی گئی، وہاں پر ہمیں کمپنی کی طرف سے کھانا دیا جاتا تھا۔ میں کھانا کھا رہی تھی جبکہ وہ نوجوان میری ٹیبل پر سامنے کرسی کھینچ کر بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے دیکھ کر تیوری چڑھائی تھی۔ میں نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ پلیز یہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ وہ کہنے لگا میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس سے واقعی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا یہ آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور میں آپ کو معاف بھی کر چکی ہوں، بات ختم ہو چکی ہے۔ وہ کہنے لگا اگر آپ نے مجھے معاف کیا ہوتا تو مجھے اپنی بس میں دیکھتے ہی ماتھے پر غصے سے بل نہ ڈالتی۔ آپ جب بھی مجھے کھانا سرو کرتی ہیں آپ کے چہرے پر ناگواری سی ہوتی ہے، جانتا ہوں آپ نے دل سے مجھے معاف نہیں کیا۔ میں نے کہا دیکھو مسٹر، بات ختم ہو چکی ہے، بات بہتر ہے کہ آپ اسے ختم ہی رہنے دیں۔ میں نے آپ کو دل سے معاف کیا ہے، میں نے قصہ ختم کر دیا، لہٰذا بہتر ہے کہ آپ نئے سرے سے اس واقعے کو دہرا کر میرے صبر کا امتحان نہ لیں۔ پھر جو بات اس نے مجھ سے کہی وہ میرے ہوش ہونے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگا دیکھیے میں بہت شریف قسم کا لڑکا ہوں، اسی دن میں نے جو کچھ کیا بس اپنے اس اوباش دوست کی وجہ سے کیا، وہ ہے ہی ایسا، میں نہیں جانتا تھا کہ میری یہ حرکت آپ پر اتنی گراں گزرے گی۔ میں نے کہا آپ اس بات کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ کہنے لگا آپ کو مجھے معاف کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ میں آپ کو پسند کرنے لگا، مجھے آپ اچھی لگتی۔ یہ کہنا تھا کہ میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ تم یہاں پر یہ ڈرامے بازی کرو گے اور میں تمہاری باتوں میں آ کر بیوقوف بن جاؤں گی؟ دیکھو مسٹر، ایسی اوچھی حرکتوں سے میں خوب واقف ہوں، مجھے زیادہ بنانے کی کوشش مت کرو۔ میرا لہجہ اتنا بلند تھا کہ وہاں پر بیٹھے تمام لوگ ہم دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ اس بار اس نوجوان کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا، وہ فوراً سے اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ غصہ تو مجھے بھی بہت آنے لگا تھا۔ اس شخص نے مجھے سمجھ کے کیا رکھا تھا؟ کیا میں بیوقوف تھی؟ میں جانتی تھی کہ اس دن میں نے جو حرکت کی تھی وہ کسی نہ کسی طرح سے مجھ سے بدلہ لینا چاہے گا، کیونکہ مردوں کی انا پر جب بھی ضرب لگتی ہے تو وہ عورت کے لیے ایسے ہی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تاکہ انہیں جذباتی طور پر تکلیف پہنچا سکے۔ اس لڑکے کی بھی یہی چال تھی جو میں نے ناکام بنا دی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے نتیجہ مجھے بہت برا بھگتنا پڑے گا۔ 4 گھنٹے کے سٹے کے بعد جب میں واپس کراچی کے لیے اس بس میں روانہ ہوئی تو وہ نوجوان تب بھی میری بس میں موجود تھا۔ ابھی آدھا ہی راستہ طے ہوا تھا کہ رات ہو چکی تھی، تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت تھا اور اس وقت سڑکیں سنسان ہی ہوتی تھی۔ یہ شکر تھا کہ کراچی میں جہاں اس بس کا سٹاپ تھا وہاں سے میرا گھر قریب تھا۔ میرے کام کی نوعیت ایسی تھی، میرے گھر والے واقف تھے، کبھی مجھے رات کے 3 بجے جاتے تھے، کبھی صبح کے 6۔ میرے کوئی بھی وقت مقرر نہ تھا۔ میں دن رات اپنے گھر والوں کے لیے محنت کر رہی تھی۔ میری والدہ حیات نہ تھی اور میرے والد بیمار رہتے تھے۔ چھوٹی 2 بہنیں اور ایک بھائی تھا۔ میرا بھائی کم تینوں سے چھوٹا تھا۔ جب تک وہ اپنی تعلیم مکمل نہ کر لیتا گھر کی کفالت کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ گاڑی ایک سنسان سڑک سے گزر رہی تھی، وہاں پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ رات کے 12 بجے کا وقت تھا، اس لیے زیادہ تر مسافر سو چکے تھے۔ میں بھی اپنی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی، نیند میری آنکھوں میں بھی اترنے لگی۔ نوجوان اپنی سیٹ سے کھڑا ہوا اور میرے پاس آ گیا۔ اس وقت میں نیند میں تھی۔ میں آنکھیں بند کیے کرسی پر اپنا سر کی پشت رکھی، تقریباً سو چکی تھی۔ اس نے کہا کہ بس کو یہیں پر روک دو۔ جس سیٹ پر میں آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی وہ سیٹ ڈرائیور کے بالکل پیچھے تھی۔ وہ نوجوان میری کرسی کے پاس کھڑا ہو کر ڈرائیور سے کہہ رہا تھا کہ بس کو یہیں پر روک دو۔ اس کے رعب لہجے پر میں اپنی مخمور آنکھوں کو کھول کر دیکھا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھ پر پسٹل پکڑی ہوئی دیکھی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ڈرائیور بھی گھبرا گیا تھا کیونکہ وہ فرنٹ شیشے سے اس نوجوان کے ہاتھ میں پسٹل پکڑی دیکھ چکا تھا۔ اس نے بس ایک سائڈ پر روک دی۔ مسافر بھی تقریباً جاگ چکے تھے کیونکہ اس نے بڑے بلند لہجے میں ڈرائیور کو کہا تھا۔ اس نوجوان کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر سبھی مسافر پریشان ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا مجھے کسی سے کوئی بھی مسئلہ نہیں اور نہ ہی میں یہاں پر کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، مجھے صرف یہ لڑکی چاہیے۔ اگر یہ خاموشی سے میرے ساتھ اس بس سے نیچے اتر جائے تو میں آپ لوگوں کو بس کو جانے دوں گا، لیکن اگر کسی نے بھی اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو کر میرا رستہ روکا تو میں اسے گولیاں سے بھون کر رکھ دوں گا۔ یہ سن کر مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمام مسافر مجھے دیکھنے لگے۔ اس نوجوان نے ڈرائیور کے سر سے پستول تان کر میرے سر پر رکھ دی۔ میں کہنے لگا کھڑی ہو اور چلو میرے ساتھ باہر۔ یہ سن کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔
میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص اس قدر گھٹیا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی، تم نے مجھے گولی مارنی ہے تو مار ڈالو، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھے بھری بس سے باہر کیوں لے کے جا رہا ہے اور اس کا کیا ارادہ ہے۔ اس نے میرے سر سے بندوق ہٹا کر سامنے ایک بچے پر اس بندوق کا نشانہ بنایا، کہنے لگا تمہیں تو نہیں ماروں گا، لیکن اگر تم میرے ساتھ نہیں گئی تو میں یہاں ایک ایک کر کے تمام مسافروں کو گولی سے مار ڈالوں گا۔ اور جس قدر وہ غضبناک لہجے سے کہہ رہا تھا، وہ جتنے غصے میں تھا، لگ رہا تھا کہ وہ واقعی سب کو گولی سے مار ڈالے۔ جس بچی کی طرف اس نے بندوق تانی تھی، اس کی ماں نے اپنی بچی کو گود میں بھر لیا اور رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی، خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، مرنا تمہاری وجہ سے ہے، ہمیں بنا قصور کے مار ڈالے گا۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کہاں سے قصوروار ہوں، میں نے اس نوجوان کو کیا بگاڑا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں، لیکن میں جانتی تھی کہ اگر میں نہ گئی تو میری وجہ سے بہت سے لوگ مارے جائیں، کیونکہ اس شخص کی آنکھوں میں تو خون اترا ہوا تھا۔ اس لیے میں بس سے نیچے اتر گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ اس نے پری پلان کیا ہوا تھا۔ جیسے ہی میں بس سے اتری، وہیں پر ایک کالے رنگ کی کرولا کھڑی تھی، جہاں وہیں اوباش قسم کا نوجوان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، جو سب سے پہلے اس نوجوان کے ساتھ بس میں سوار ہوا تھا۔ بڑی بے تکلفی سے اس نوجوان نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی گاڑی کی طرف لے جانے لگا، جہاں اس کا دوست مجھے دیکھ کر بڑی خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ میرا دل اسی وقت اتنی زور سے دھڑکا رہا تھا کہ شاید پہلے کبھی اس طرح سے دھڑکا نہ، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، اپنی حانت کا بدلہ لینے کے لیے کس حد تک جا سکتے ہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتی تھی شخص نے مجھے بڑی مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، وہ کس قدر غصے میں تھا، اس کے ہاتھ کی گرفت سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا۔ گاڑی کے پاس پہنچ کر اس نے پچھلی نشست کا دروازہ کھولا اور مجھے دھکیلتے ہوئے گاڑی کے پیچھے بٹھایا تھا۔ اس کے بعد خود بھی میرے برابر بیٹھ گیا، پھر اپنے دوست سے کہنے لگا گاڑی چلاؤ اور اسے خالی مکان میں لے کر چلو، جسے ہم نے چند دنوں کے لیے بک کروایا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا نوجوان کہنے لگا جانے بھی دو یار، کیوں اس لڑکی کے لیے اتنا پیسہ خرچ رہے ہو؟ میں نے اس کے ساتھ جو کرنا ہے گاڑی میں ہی کر لو، جب تمہارا مطلب پورا ہو جائے گا اسے کسی سناٹے والی جگہ پر پھینک دیں گے۔ اس شخص کی بات میرے آنسو ٹپ ٹپ میری آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ مجھے روتا دیکھ کر میرے برابر بیٹھا نوجوان میرے قریب آ کر میری آنکھوں میں جھانک کر دیکھ کر کہنے لگا تم روتی بھی ہو؟ اس شخص کا انداز تو مسکرانا تھا۔ پھر کہنے لگا مجھے تو لگا کہ بہت بہادر لڑکی ہو، نہ جانے میرے ساتھ کیا کر گزرے گی، لیکن یہ تو عام لڑکیوں کی طرح بزدل نکلی۔ میرے آنسو شاید میرے اختیار میں نہ تھے۔ میں نے کہا عورت کو ہراساں کر کے اسے اپنی انا کی بھینٹ چڑھا کر تم خود کو مرد کہتے ہو؟ اس کے بعد میں نے اپنا دوپٹہ خود اپنے گلے سے اتار پھینکا تھا۔ میں نے کہا لو کر لو اپنی ضد پوری، اور تم کر بھی کیا سکتے ہو؟ میں نے روتے ہوئے یہ سب کہا تھا کہ میں جانتی تھی کہ میرے بچاؤ کا کوئی بھی راستہ ممکن نہیں ہے، لیکن اس نوجوان نے میرا ہاتھ چھوڑ دیا، مجھے غور سے دیکھنے لگا، پھر بولا تم کیا سمجھتی ہو میں تمہیں بخشنے کے موڈ میں ہوں؟ تمہاری زندگی کو میں ایجنٹ بنا کے رکھ دوں گا۔ پھر بڑے غصے سے اپنے دوست سے کہنے لگا گاڑی تیز چلاؤ اور اسے گھر کی جانب لے کر چلو جو میں نے بک کروایا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا نوجوان گاڑی بہت تیزی سے چلانے لگا۔ آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا جہاں وہ مجھے لے گیا، وہی ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کے سامنے گاڑی رکی ہوئی تھی۔ وہ شخص نے میرا بازو پکڑ کر مجھے گاڑی سے نیچے اتارا۔ جب تک وہ مجھے گھر کے پاس لے کر آیا تھا اس کا دوست گھر کا تالا کھول چکا تھا۔ مجھے گھر کے اندر لے جا کر وہ شخص اپنے دوست سے کہنے لگا جاؤ کسی نکاح خواہ کا انتظام کرو، ابھی اسے یہاں لے کر آؤ۔ یہ سن کر اس کا دوست اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا کیا پاگل ہو گئے؟ ارے یہ لڑکی شادی کے قابل تھوڑی ہے، بس تم اپنا بدلہ لو اور دفع کرو۔ اس نوجوان نے اپنے دوست کو گھور کر دیکھ کر کہنے لگا جو کہا ہے وہ کرو۔ وہ کہنے لگا رات کے 2 بجے یہاں تمہیں کون سا نکاح خواہ ملے گا؟ اس نوجوان نے اپنی پستل اپنے دوست کو پکڑائی، کہنے لگا یہ دیکھو نکاح خواہ خود بخود آ جائے گا۔ اس کا دوست کندھے اچکاتا ہوا باہر چلا گیا۔ وہ نوجوان مجھے اس گھر کے اندر گھسیٹتے ہوئے کمرے کے اندر لے گیا اور مجھے کمرے کے اندر موجود بیڈ پر زور سے پٹکا، کہنے لگا اگر تم نے نکاح خواہ کے سامنے کوئی بھی بکواس کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا اپنے دوست اور نکاح خواہ کے سامنے تمہیں بے آبرو کر دوں گا۔ میں اس شخص کی گھٹیا سوچ پر اسے ہکا بکا دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں نکاح خواہ بھی وہاں آ چکے تھے۔ میں نے خاموشی سے اس نوجوان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ نکاح ہوتے ہی وہ نکاح خواہ واپس جا چکے تھے۔ اس کا دوست اس نوجوان سے کہنے لگا میرا نمبر کب آئے گا؟ اس کے دوست کی بات سن کر میرا دل بیٹھنا شروع ہوا، تو اس کے کیسے گھٹیا لوگ تھے۔ وہ نوجوان ہنس کر اپنے دوست کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا جب میرا اس لڑکی سے دل بھر جائے گا اب جاؤ یہاں سے۔ اس کا دوست ہنستے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد اس شخص نے مجھے اپنے جنون کا نشانہ ہی بنایا تھا، اپنا بدلہ لیا تھا۔ صبح اٹھ کر مجھ سے کہنے لگا یہ تمہاری بدتمیزی کی اداسی سزا ہے۔ پھر کہنے لگا مجھ سے پوچھو گی نہیں کہ میں نے تم سے نکاح کیوں کیا؟ میں تو یوں تھی کہ جیسے پتھر کا مجسمہ بن چکی ہوں۔ میں نے اس سے کوئی بھی سوال نہیں کیا تھا۔ میری آنکھوں میں شخص کے لیے نفرت تھی، ہاں، لیکن میرے دل میں بھی یہ بات تھی کہ جب اس نے مجھے صرف برباد ہی کرنا تھا تو مجھ سے نکاح کیوں ہوا؟ چند دن اس شخص نے مجھے اپنی اسی مکان میں رکھا تھا، جتنی اذیت مجھے دے سکتا تھا اس نے دی تھی۔ اپنے دوست سے کہنے لگا کہ اس کے گھر چھوڑ کر آنا اس کی اذیت کا نشانہ بن کر یوں تھی کہ جیسے نیم مردہ ہو چکی ہوں، لیکن میں نے اس شخص کی منت سماجت نہیں کی تھی۔ اس کا دوست اس نوجوان سے کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی؟ تم نے کہا تھا کہ جب تمہارا دل بھر جائے گا تو میری باری آئے گی۔ میں اب اتنی محتمل نہ تھی کہ میں مزید اذیت برداشت کرتی۔ وہ نوجوان کہنے لگا نہیں تم اس لڑکی کو کچھ نہیں کہو گے۔ یہ کہہ کر اس لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا اور باہر لے گیا۔ میں نے پورے 8 دن بعد اس گھر سے باہر قدم نکالا تھا، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ 8 دن بعد میں نے سورج کی روشنی دیکھی تھی۔ وہ نوجوان مجھے گاڑی میں بٹھا کر میرے گھر کے سامنے لے کر آیا، پھر مجھے نکاح نامے کی کاپی دے کر کہنے لگا جاؤ اپنے گھر۔
جیسے ہی میں گاڑی سے نیچے اترنے لگی تو کہنے لگا یہ بات یاد رکھنا، تم اب بھی میرے نکاح میں ہو، یہ تمہاری سزا ہے، ساری زندگی تم میرے نام پر زندگی جیو گی اور میں دوبارہ تمہیں کبھی اپناؤں گا بھی نہیں۔ میں گاڑی سے نیچے اتر گئی، وہ شخص گاڑی کے آگے بڑھا کر لے گیا تھا۔ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں اپنے گھر پہنچی تو میرے والد انتقال کر چکے تھے۔ میرے دونوں چھوٹی بہنیں رو رہی تھیں، مجھے اجڑی ہوئی حالت میں دیکھ کر کہنے لگی آپی ابا کو تمہارا غم کھا گیا، 8 دن سے تم گھر سے غائب تھی، محلے والوں نے ہمارا جینا محال کر دیا تھا کہ تمہاری بہن بچ چلانے، ابا ویسے ہی بیمار تھے، اس لیے یہ غم برداشت نہیں کر سکے، دیکھو نا آپی ابا میں چھوڑ کر چلے۔ میں اپنے باپ کا مردہ وجود دیکھ کر رہی تھی، میری آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ تھا، میری بہنیں رو رہی تھیں، چھوٹا بھائی بھی رو رہا تھا۔ مجھے یہ لگ رہا تھا جیسے میں اپنے باپ کی موت کی ذمہ دار ہوں۔ کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا یا اپنا دفاع کرنا ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کی گھٹیا حرکت پر اسے روکنے کی عورت ایسی سزا کی حقدار ہے۔ کیوں ہم عورتوں کو دائرے میں مرد کی ہراسمنٹ کا شکار ہونا پڑتا ہے، چاہے وہ کوئی نرس ہو، اسکول ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ، آفس میں کام کرتی ہو یا پھر میری طرح ایئر ہوسٹس یا بس ہوسٹس ہو۔ اس نوجوان نے نہ صرف میری زندگی برباد کی بلکہ میرے باپ کی بھی جان لے لی تھی۔ پورے محلے میں ہماری بدنامی ہو چکی تھی۔ میرے باپ کی تدفین کے بعد محلے والوں نے مجھے وحشیہ کا لقب دیا، مجھے بازاری عورت کہنے لگے، مجھے کہیں عزت کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ مجبوراً میں نے ماڈلنگ شروع کر لی، لیکن اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کوئی مرد میرے ساتھ کیا گناہ کر رہا ہے۔ میں نے خوب پیسہ کمایا اور اپنی بہنوں کی شادیاں کی اور اپنے بھائی کو بھی اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملک بھیج دیا۔ ایک بار میں نے اس شخص کو ایک سیاستدان کے ساتھ دیکھا کر انتخابات میں کھڑا تھا، شاید وہ نوجوان اسی کا بیٹا تھا۔ بھرے مجمع میں نے اس سیاستدان کے سامنے چلی گئی، میں نے کہا لوگ ووٹ مانگنے کے لیے تو انصاف کے وعدے کرتے ہیں لیکن انصاف دیتے نہیں۔ میں اس وقت عام لڑکی نہ تھی بلکہ ایک نامور ماڈل تھی، اس لیے وہاں موجودہ صحافیوں کے کیمرے مجھ پر تھے۔ اس کا بیٹا مجھے دیکھ کر نظریں بدلنے لگا، وہ سیاستدان ووٹ کا بھوکا تھا، اس لیے کہا آپ بتائیں آپ کے ساتھ کیا مسئلہ۔ میں نے پرس سے نکاح نامہ نکالا اور اس شخص کو دے دیا۔ میں نے تمہارے بیٹے نے مجھ سے نکاح کیا تھا لیکن 4 دن عیش کرنے کے بعد مجھے دھتکار دیا، مجبوراً اپنا پیٹ پالنے کے لیے مجھے ماڈلنگ کرنی پڑی۔ اگر واقعی سے تم مخلص ہو تو مجھے انصاف دلاؤ، بنا مجھے اپنے گھر کی عزت۔ میری بات سن کر سیاستدان کے پسینے چھوٹنے لگے تھے، اس کا بیٹا شرم سے نظریں نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ وہاں موجود صحافی مجھ سے پورا قصہ سننے لگے، میں نے بھی سارا سچ انہیں بتا دیا۔ اس سیاستدان نے سب کے سامنے اپنے بیٹے کے منہ پر تھپڑ مارا، مجبوراً صحیح لیکن مجھے اپنے بہو کے طور پر قبول بھی کر لیا، اپنے گھر لے گیا۔ اس کا بیٹا جب میرے کمرے میں آیا تو میں بہت غصے میں تھا، کہنے لگا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے کہا میرے ساتھ کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے باپ کی کرسی کے بارے میں سوچ لینا، میں میڈیا کے سامنے تمہاری دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گی۔ پھر میں اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی، میں نے کہا عورت جو کبھی بھی کمزور مت سمجھنا، جب وہ کرنے پر آتی ہے تو تم جیسے کمینوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ آج ضبط سے گزرنے کی باری اس کی تھی کیونکہ جانتا تھا کہ اس کے باپ اپنی کرسی کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مجھ سے نکاح شخص نے مجھے سزا دینے کے لیے کیا تھا لیکن اب یہ نکاح اس کے لیے سزا بن گیا تھا۔ آپ کی کیا رائے ہے، کیا عورت کمزور ہوتی ہے؟